السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایف اے کورس کوڈ 386 کمپلسری انگلش 1 کی یونٹ نمبر 1 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں مین دو ٹاپکس ہیں اور پہلا ٹاپکس ہے اس میں افیکٹو اسٹڈی سکلز کا، یعنی کہ کون سی اسٹڈی سکلز جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں اسٹڈی کے لیے۔ تو اس میں پہلی سکل جو ہے اسٹڈی کے لیے ہے وہ ہے پلاننگ ٹو اسٹڈی، یعنی جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے۔ پلاننگ جو ہے از دی موسٹ امپورٹنٹ فرسٹ اسٹیپ ٹو اچیونگ یور گول، یعنی کہ اگر آپ نے اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی پلاننگ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، یعنی کہ آپ نے اسٹڈی کی پہلے پلاننگ کرنی ہے کہ آپ نے اسٹڈی کرنی کس طرح ہے، کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے۔ تو پہلی جو سکل ہے اسٹڈی کی وہ ہے پلاننگ ٹو اسٹڈی، آپ نے پلاننگ کریں اسٹڈی کی پہلے، اور پلاننگ کرتے ہوئے ایک بات یاد رکھیں کہ بی ریئلسٹک وائل پلاننگ، کیونکہ پلاننگ کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ حقیقت پسندانہ رویہ اپنائیں، ایسی پلاننگ نہ کریں جو آپ کر ہی نہ سکتے ہو، یعنی کہ اگر آپ ایک سال کا کام ایک ہفتے میں کرنے کی کوشش کریں تو وہ ریئلسٹک پلاننگ نہیں ہوگی، وہ آپ سے نہیں ہوگا۔ تو پلاننگ کرتے وقت ریئلسٹک رہیں، یعنی حقیقت پسند رہیں۔ اس کے بعد دوسری سکل جو ہے وہ ہے سیٹنگ گولز۔ آپ کے جو گولز ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے گول جو ہے وہ سیٹ کر لینی ہے، چوز کر لینی ہے، ذہن میں جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے کہ یہ آپ کے گول ہیں، یعنی یہ آپ نے کام کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں اور کچھ لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں۔ دو طرح گول ہوتے ہیں، شارٹ ٹرمز اور لانگ ٹرمز۔ شارٹ ٹرم مثال کے طور پر کہ آپ نے کل اپنا ہوم ورک کرنا ہے، اور لانگ ٹرم گول جیسے آپ نے اسائنمنٹ لکھنی ہے یا فائنل ایگزام کے لیے پریپریشن کرنی ہے۔ تو اپنے گولز جو ہیں اسٹڈی سے پہلے گولز سیٹ کر لیں کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور اب آپ کے گولز کیسے ہونے چاہیے، ود ان یور اسکلز اینڈ ایبیلٹیز، یعنی کہ وہ گولز ایسے ہونے چاہیے جو آپ کر سکتے ہیں، ایسے گولز نہ ہوں کہ جو آپ کر ہی نہ سکتے ہوں۔ ریئلسٹک رہیں گولز کو سیٹ کرنے میں، ریئلسٹک رہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہیں کہ آپ ایک ہی دن میں 50 ورڈز کے سپیلنگ یاد کر لیں گے تو وہ ناممکن ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ آپ 5 یا 10 الفاظ کے سپیلنگس جو ہیں یاد کریں گے ایک دن میں تو وہ ریئلسٹک گول ہوگا۔ آگے جی فلیکسیبل گول جو ہیں وہ سیٹ کرنے ہیں، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ فلیکسیبل بھی رہنا ہے، کیونکہ سم ٹائمز تھنگز ول ناٹ گو دی وے یو ہیو تھاٹ اباؤٹ ان دی بگننگ، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ سوچتے ہیں ایسی چیزیں نہیں چلتی، تو آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، یعنی آپ کے ذہن میں لچک ہونی چاہیے۔ آپ کو کہیں فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے تو آپ وہ کریں، اور اگر کہیں کوئی چینج کرنی پڑے اپنی پلاننگ میں تو وہ بھی کر لیں۔ نیکسٹ گول کیسا ہونا چاہیے، میئریبل ہونا چاہیے۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو میئر یور پروگرس ٹورڈ اے گول۔ اگر آپ کسی گول پہ کام کر رہے ہیں تو اس کو دیکھیں، اس کو میئر کریں کہ آپ نے کتنی پروگرس کی ہے، کتنی کامیابی اس میں آپ نے حاصل کی ہے۔ نیکسٹ اسٹڈی سکل ہے جی اسٹڈی سکل نمبر 3، اے گڈ پلیس ٹو اسٹڈی کین میک دی ڈفرینس۔ اسٹڈی کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ، فائنڈنگ اے گڈ اسٹڈی اسپیس از این امپورٹنٹ پارٹ آف افیکٹو اسٹڈی۔ تو آپ اچھی اسٹڈی کے لیے ایک اچھی جگہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، جہاں کوئی بھی ڈسٹریکشنس نہ ہوں، ڈسٹربنس نہ ہو۔ مثال کے طور پر میوزک نہ ہو بیک گراؤنڈ میں، یا کوئی آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ باتیں نہ کر رہے ہوں۔ If your study place is too warm, you might become sleepy۔ تاکہ اگر آپ کی جو اسٹڈی پلیس ہے جہاں آپ بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں اگر وہ زیادہ گرم ہے تو آپ کو نیند آ سکتی ہے، اگر کولڈ ہے تو پھر بھی آپ، یعنی اگر زیادہ سردی ہے پھر بھی آپ ٹھیک طرح جو ہے اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں آرام دہ جگہ ہونی چاہیے، کمفرٹیبل جگہ ہونی چاہیے،
زیادہ کمفرٹیبل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو نیند آ جائے، تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جو آپ کے ذہن کے ساتھ فٹ کرتی ہو، جس میں آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہوں. تو ایک اچھی جو ہے جگہ اسٹڈی کے لیے، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے اسٹڈی کرنے کے لیے. نیکسٹ اسٹڈی اسکل ہے جی آرگنائزنگ یور اسٹڈی ایریا. یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے وہ جگہ سلیکٹ کر لی جہاں آپ نے بیٹھ کے اسٹڈی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے آرگنائز کرنا ہے اس ایریا کو، اس جگہ کو، یعنی اس کو ترتیب دینی ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پہ رکھنی ہے. ہر چیز کی اپنی اپنی الگ جگہ ہونی چاہیے. نوٹ بک جو ہے وہ ایک جگہ پہ، بکس ایک جگہ پہ، پینز، پینسلز اور دوسری چیزیں جو ہیں ضروری، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ، پراپر جگہ پہ ہونا چاہیے. چیزیں بکھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے، پراپر وے میں چیزیں پڑی ہوئی ہونی چاہیے اور آرگنائزڈ مینر میں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو چیزوں کو ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں. آپ کو پتہ ہو کہ فلاں چیز فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد ہے جی مینجنگ یور ٹائم. یہ 5ویں اسٹڈی اسکل ہے. یہ 5 ہی اسٹڈی اسکلز ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک ہے مینجنگ یور ٹائم. آپ نے جو بھی گول سیٹ کیے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ آپ نے اتنے ٹائم میں یہ اتنا کام کرنا ہے، یہ اسائنمنٹ لکھنی ہے، یہ یونٹ تیار کرنی ہے، یہ لیکچر تیار کرنا ہے، ایگزامس کے لیے اتنا وقت بچانا ہے. اس طرح آپ نے اپنا ٹائم مینیج کرنا ہے، روٹین بنانی ہے. اتنے ٹائم میں میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ مینیج کر کے چلنا ہے، ٹائم ضائع نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے. اسی یونٹ میں دوسرا جو ٹاپک ہے، 2 ہی مین ٹاپک ہیں، ایک افیکٹو اسٹڈی اسکلس کا اور دوسرا ہے یوزفل ٹپس فار اسٹڈنگ. یعنی اسٹڈی کرنے کے لیے مفید یا کارآمد ٹپس کچھ رائٹر نے یہاں دی ہیں، وہ ہم ڈسکس کر دیتے ہیں ایک ایک کر کے. کیا کہتا ہے کہ سم پیپل لرن بیسٹ تھرو ریڈنگ، انڈر لائننگ اور ہائی لائٹنگ. کہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب پڑھتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک پڑھتے ہیں، تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو انڈر لائن کر لیتے ہیں، یعنی ان کے نیچے لائن لگا لیتے ہیں یا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں ہائی لائٹر سے. تو تاکہ جب وہ دوبارہ وہ پڑھیں تو ان کو وہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو انہوں نے انڈر لائن یا ہائی لائٹ کیے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ان کو ساری بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. تو آپ کہتا ہے کہ یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ ریڈنگ جب کرتے ہیں تو انڈر لائن یا ہائی لائٹ چیزیں کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس کو یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. نیکسٹ ٹپ جو ہے وہ اسٹڈی کے لیے کہتے ہیں پلاننگ اینڈ مینیجنگ اسپیسیفک ٹائمس فار اسٹڈی. اسٹڈی ٹائم از اینی ٹائم یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ریلیٹڈ یور اسٹڈیز. اٹ کین بی کمپلیٹنگ اسائنمنٹس، پریپیرنگ فار ایگزامز اور اسٹڈنگ آن یور اون. کہتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹڈی کے لیے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اسٹڈی ٹائم ہی ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ٹائم جو ہے وہ اس کی پلاننگ کریں اور اس کو مینیج کریں. اسپیسیفک ٹائم، خاص ٹائم رکھ لیں اسٹڈی کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں ٹرائی ٹو اسٹڈی ایٹ دی سیم ٹائم ایچ ڈے. اسٹڈنگ ایٹ دی سیم ٹائم ایچ ڈے اسٹیبلشز اے روٹین دیٹ بیکمز اے ریگولر پارٹ آف یور لائف جسٹ لائک سلیپنگ اینڈ ایٹنگ. کہتا ہے کہ کوشش کریں کہ روزانہ ایک ہی وقت میں اسٹڈی کیا کریں، پڑھائی کیا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی روٹین بن جائے گی، آپ کی زندگی کی جو ہے وہ ریگولر روٹین بن جائے گی. جس طرح آپ سوتے ہیں یا کھاتے ہیں اسی طرح اسٹڈی کی بھی آپ کی روٹین بن جائے گی. When a scheduled study comes up during the day, you will be mentally prepared to begin studying. تو جب ٹائم آئے گا، جب آپ کی روٹین بن جائے گی تو پھر اس وقت آپ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں گے ڈیلی کہ آپ نے اس وقت اسٹڈی کرنی ہے. اس کے بعد ریویو یور نوٹس بیفور بگننگ این اسائنمنٹ. کوئی بھی اسائنمنٹ جو آپ لکھتے ہیں اس سے پہلے جو آپ نے نوٹس وغیرہ لکھے ہوتے ہیں اس اسائنمنٹ کو لکھنے کے لیے ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں، ان میں کوئی غلطی نہ ہو. اس کے بعد
کوئی بھی اسائنمنٹ لکھیں یا کوئی بھی ایگزام دیں. اس کے بعد یہ ٹیل یور فرینڈز ناٹ ٹو کال ڈیورنگ دی اسٹڈی ٹائمس. ایسا نہ ہو کہ آپ جس وقت آپ اسٹڈی کا ٹائم ہے، آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اسائنمنٹ لکھ رہے ہیں، کوئز کی تیاری کر رہے ہیں یا ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کے فرینڈز آپ کو میسیجز کر رہے ہیں یا کالز کر رہے ہیں. ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کا اسٹڈی ٹائم ہے، آپ کو تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یا اپنا جو سیل فون ہے اس کو سائلنٹ موڈ پہ رکھیں تاکہ آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو. سٹ ڈاؤن فار 45 منٹس انٹرولس. کہتا ہے کہ آپ دن میں مختلف اوقات میں جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی بریک بھی لیا کریں، 10-15 منٹ کی بریک لیا کریں کچھ ٹائم کے بعد، تاکہ اپنے آپ کو مائنڈ ریلیکس کر لے اور مزید جو ہے آپ اسٹڈی کے لیے تیار ہو جائیں. ریوارڈ یور سیلف اف یو ہیو میٹ یور گول. کہتا ہے کہ اگر آپ نے اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے اور آپ نے وہ گول اچیو کر لیا ہے، آپ کامیاب ہو گئے ہیں، تو اپنے آپ کو انعام دیں. مثال کے طور پر اچھا کھانا کھائیں یا ایکسرسائز کر لیں، کوئی ویڈیو گیم یا جو بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کر لیں تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے. فائنلی ریویو واٹ یو ہیو اسٹڈی جسٹ بیفور یو گو ٹو بیڈ. کہتا ہے کہ آخر کار آپ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ سونے سے پہلے اس کو ایک ریویو کریں، اس کا ایک جائزہ لیں، اس کو دیکھیں. ریویو واٹ یو ہیو اسٹڈی جسٹ بیفور یو گو ٹو بیڈ ایچ ڈے ایز ویل ایز ایٹ دی اینڈ آف ایچ ویک. کہتا ہے کہ سونے سے پہلے اور ہر ہفتے کے اینڈ پہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہو، جو کچھ اسٹڈی کیا ہو، اس کو ریویو کریں، اس کو ایک دفعہ دیکھیں، دہرائیں. یو ول فائنڈ دیٹ یو ول ریممبر دی ورڈز ویری اسٹرانگلی دی نیکسٹ مارننگ. جب آپ ریویو کر کے سوئیں گے تو آپ کو صبح وہ سب کچھ یاد ہوگا. اگر آپ نے اسٹڈی کے لیے پلاننگ کرنی ہو تو آپ اس طرح کا چارٹ بنا سکتے ہیں. ٹائم ٹیبل بنانا ہو اسٹڈی کے لیے تو اس طرح کا ٹیبل، ٹائم منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، اس طرح آپ ایک ٹیبل بنا سکتے ہیں اور ساتھ ٹائم لکھ سکتے ہیں. ہر گھنٹہ جو آپ نے 6 AM یعنی صبح 6 بجے منڈے والے دن کیا پڑھا، اس طرح ٹیوزڈے کو، وینسڈے کو، تھرسڈے کو، فرائیڈے کو، سیٹرڈے کو، سنڈے کو آپ نے کیا کیا گول سیٹ کیے ہوئے تھے، کیا کیا پڑھا. اس طرح آپ روٹین بنا سکتے ہیں، اپنے ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں اسٹڈی کے لیے. اس طرح جو ہے نا وہ 12 گھنٹوں کا آپ ٹائم بنا سکتے ہیں اسٹڈی کے لیے، جس سے آپ اچھی طرح اسٹڈی کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ نوٹس جو ہے، یہ میں نے تقریباً آپ کا جو پہلی یونٹ ہے اس کے 20 پیجز کو تقریباً 3 پیجز میں کر دیا ہے. آپ صرف یہ یاد کر لیں تو آپ بہت اچھے انشاءاللہ مارکس لے لیں گے. صرف 3 پیجوں میں نے ان کو سمرائز کر دیا ہے. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے ہارڈ فارم میں یا سافٹ فارم میں. تو یہ تھا آج کا لیکچر. تھینک یو.